السلام علیکم جی، تو پھر سے حاضر ہو گئی ہوں میں آپ کے پاس آپ کو زبردست سی ایپیسوڈ سنانے کے لیے۔ یہ جو آپ کو اس سائڈ پہ ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے نا، جی ہاں، سبسکرائب والا، اس کو ذرا دبا دیں اور لائک تو آپ ڈیفینیٹلی کر کے جاؤ گے ویڈیو کو، مجھے پتہ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ میں آپ کو گھسیٹ گھسوٹ کے آخر تک لے ہی جاؤں گی۔ آپ نے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور ایک خوبصورت سے کمنٹ بھائی چھوڑ دیا کریں نا، اتنی پیاری آپ لوگوں کے ہاتھ ہیں، اپنے پیارے سے ہاتھوں سے کمنٹ ضرور لکھ کے جایا کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ مست سی ایپیسوڈ کی طرف۔ اپنے سامنے مقدم شاہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ وہ اس کے کمرے کے اندر آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ یاد دلاتی چلوں کہ حوریہ کو مقدم شاہ نے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور وہ نہیں گئی تھی، جس کی وجہ سے مقدم شاہ اب آ گیا ہے حوریہ کے کمرے میں خود اس سے ملنے کے لیے۔ آگے سنتے ہیں کیا ہوا۔ تمہیں کیا کہا تھا میں نے، ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سختی دیکھ کر حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ قسم سے مقدم سائی میں آ رہی تھی، وہ اس سے ڈرتے ہوئے اتنی جلدی میں بولی تھی کہ مقدم شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا۔ اچھا، مطلب عاشق کو تڑپا تڑپا کے آنے کا ارادہ تھا، لیکن تمہارا عاشق نہ صبر کے معاملے میں بہت کمزور ہے، اسی لیے تمہارے آنے سے پہلے حاضر ہو گیا۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ مقدم سے فی الحال وہ اس طرح کی امید نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس کی باہوں میں بوکھلا کر رہ گئی۔ جویلری اور میک اپ وہ صاف کر چکی تھی، لیکن مہندی کا پیلا جوڑا ابھی بھی اس کے بدن پر موجود تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے نازک سے سراپے سے اٹھتی ابٹن اور مہندی کی خوشبو اسے بے قابو کر رہی تھی۔ اوپر سے نکاح کا جائز رشتہ اور احساس ملکیت اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بنا اس کی حالت کی پرواہ کیے اس کے لبوں پر جھکا اور اس استحقاق سے اپنی محبت کی پہلی مہر لگائی۔ اس کی اس بے ساختہ جرت پر حوریہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حوریہ نے اس سے دور ہٹنا چاہا، لیکن نہ تو مقدم شاہ کی گرفت اتنی ڈھیلی تھی اور نہ ہی حوریہ میں اتنی جان کہ وہ اس کے حصار سے نکل پاتی۔ حوریہ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتی، مقدم اسے کمر سے پکڑ کر اتنا ہی اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ وہ نازک سی جان بہت مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد چھوڑتا وہ نگاہوں میں خمار لیے اس کے حسین سراپے کو اٹھائے بیڈ پر آیا۔ حوریہ کو لٹا کر خود بالکل اس کے ساتھ لیٹتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اب تو کوئی پابندی نہیں ہے نا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا مدہوش لہجے میں بولا۔ اب ہو گیا نکاح۔ وہ اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کی سراہی دار گردن کی طرف آیا اور اپنے دہکتے لبوں کو سیراب کرنے لگا۔ نہیں، مقدم نے اس کا دوپٹہ اس کے بدن سے الگ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا، حوریہ اسے تھام چکی تھی۔ مقدم شاہ نے آنکھوں میں غصے کے شرارے لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت تمہاری مزاحمتیں میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہارے قریب آنے کی شرط تم نے نکاح رکھی تھی جو پوری ہو چکی ہے، اب تو مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتی ہو۔ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکتا ہوا سخت لہجے میں بولا۔ مقدم شاہ، نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی حوریہ بے بسی سے بولی۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن مقدم کے سینے میں دھڑکتا اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ کل تک صبر کر لیں، حوریہ نے اس کی باہوں میں قید بے بسی سے کہا تھا۔ اگر میرا جواب انکار ہو تو؟ شاید مقدم اس سے زیادہ بے بس تھا۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہو چکا تھا۔ مقدم شاہ کی نظروں سے وہ آنسو بھی چھپا نہ رہا، وہ اس کے ایک ایک جذبات سے واقف تھا۔ مقدم نے سختی سے اس کے بال اپنی مضبوط مٹھی میں پکڑے اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب لے آیا۔ اگر تم نے کل مجھے یہ نخرے دکھائے تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا، وہ اتنی سختی سے بولا تھا کہ حوریہ ایک لفظ بھی ادا نہ کر پائی۔ مقدم نے اسے پھینکنے والے انداز میں خود سے دور کیا تھا۔ نظریں صاف اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھیں، لیکن حوریہ میں نہ تو اسے روکنے کی ہمت تھی اور نہ ہی اپنی ترتیب کو شرمندہ کرنے کا حوصلہ۔ تربیب کو میں کل آپ کو منا لوں گی مقدم سائیں۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ خاموشی سے اٹھی اور دروازہ بند کیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی، لیکن مقدم کا غصے میں جانا اسے اچھا نہ لگا تھا۔ آج ان کی رخصتی تھی۔ کردم کی کل والی حرکت کے بعد دھڑکن اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی کردم اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جبکہ دھڑکن اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں نگاہیں اٹھا کر کردم کو دیکھتی اور ہر بار اسے خود کو دیکھتا پا کر نگاہیں جھکا لیتی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، جبکہ وہ اسے خود کو دیکھتے پا کر مسکرا رہا تھا۔ اپنی شادی پر بھی کردم بیچارہ سب کچھ اکیلے سنبھال رہا تھا۔
مقدم نہ جانے کہاں تھا۔ صبح اسے کہہ کر گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، لیکن وہ گیا کہاں، یہ سوچ سوچ کر کردم پریشان ہو چکا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دلہنوں کو لا کر باہر بٹھایا گیا تھا، نہ جانے مقدم کہاں تھا۔ کل رات کے بعد تو وہ حوریہ کو کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس سے بہت غصہ تھا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ حوریہ کو نکاح کے بعد اس کے قریب آنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کل رات مقدم کو اس کے قریب آنے پر حوریہ نے اسے خود سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے حوریہ اس کی بیوی تھی، لیکن ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اسے عزت کے ساتھ مقدم کے کمرے تک رخصت نہیں کیا گیا تھا، وہ کیسے جاتی اس کے قریب؟ مقدم شاہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتی۔ حوریہ کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن مقدم جس طرح رات غصے سے اس کے کمرے سے گیا تھا وہ بہت ڈری ہوئی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تائشہ؟ اگر یہ بات تم نے اسے بتا دی تو وہ کیا کرے گا؟ تائشہ نے ابھی سویرا کو آ کر کہا تھا کہ وہ کردم کو یہ بات بتا دے گی کہ وہ فائل چودھری تک ان دونوں نے پہنچائی تھی۔ نہیں سویرا دیدہ، مجھے یہ بات کردم سائیں کو بتانی ہوگی کہ وہ فائل چودھری تک پہنچانے والی میں ہوں، نہیں تو وہ بعد میں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ابھی معاف کر دے گا؟ نہیں نا، وہ اپنی شادی والے دن ہی تمہیں شوٹ کر دے گا۔ تھوڑا صبر کر لو، میں نے تمہارے لیے بہت خاص پلاننگ کر رکھی ہے۔ مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم دھڑکن کو نہیں ڈرا پاؤ گی، اسی لیے اس بار جو میں نے پلاننگ کی ہے اسے کردم کبھی دھڑکن کے نزدیک نہیں جا پائے گا۔ ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ اب تائشہ کو سویرا پر بالکل بھی یقین نہ تھا۔ تائشہ اور سویرا کی ساری پلاننگ فیل ہوئی تھی، کردم اور دھڑکن کا نکاح ہو گیا تھا، تو اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا ناممکن تھا۔ تائشہ یہ بات سمجھ رہی تھی، لیکن سویرا کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ تم دیکھتی جاؤ تائشہ، تم نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ شاطرانہ انداز میں مسکراتی سویرا آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ تائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سویرا نے کیا سوچا ہے۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے مقدم کہاں تھا۔ دادا سائیں 2-3 بار اسے فون کر چکے تھے، لیکن ہر بار ایک ہی جواب ملتا کہ اس کا فون بند ہے۔ اب دادا سائیں کو پریشانی ہونے لگی تھی، آخر مقدم گیا تو گیا کہاں؟ میں ڈیرے پر چکر لگا کے آؤں؟ وہ 2-3 لوگوں کو ڈیرے پر بھیج چکے تھے، لیکن مقدم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اب کردم دادا سائیں کی پریشانی دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں کردم، تم کہیں نہیں جا سکتے، رخصتی کا وقت ہونے والا ہے، بچیاں انتظار کر رہی ہیں، مہمان انتظار کر رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ کردم نے پوچھا۔ اس طرح بغیر دلہے کے دلہن کو رخصت تو نہیں کر سکتے نا، پہلے دھڑکن کی رخصتی کرتے ہیں پھر حوریہ کے بارے میں سوچتے ہیں، دادا سائیں نے پریشانی سے کہا۔ مقدم اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی نہ تھا۔ لوگوں کے بیچ میں باتیں شروع ہو چکی تھی کہ مقدم شادی سے غائب ہے، لیکن وہ کہاں گیا ہے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مقدم سائیں آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں چلے گئے؟ حوریہ کو اپنا ہی اندیشہ کھائی جا رہا تھا، اسے بار بار مقدم کا غصے سے بھرا چہرہ یاد آتا۔ نہیں مقدم سائیں، آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے، میری غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جس کی سزا اس طرح دی جائے۔ حوریہ کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ دھڑکن کو اکیلے رخصت کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ دھڑکن کی رخصتی شروع ہوتی مقدم پہنچ آیا۔ کہاں تھے تم مقدم؟ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، اتنی غیر ذمہ داری؟ دادا سائیں نے غصے سے کہا۔ دادا سائیں، زمین کے پیپرز کسی نے حویلی سے چوری کر کے چودھری کو پہنچا دیے تھے، بس میں وہی پیپرز لینے گیا تھا۔ میرے دادا سائیں کا خواب پورا نہ ہو، ایسے میں نہیں ہونے دوں گا۔ مقدم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیپرز کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہی سویرا اور تائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ یہ پیپرز ہمارے روم میں تھے، وہاں سے کس نے نکالے؟ دادا سائیں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو پتہ چل ہی جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، اس نے تائشہ کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے دادا سائیں کو جواب دیا۔ اب چلے نا، میری دلہن کب سے میرا انتظار کر رہی ہے، مقدم نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادا سائیں نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس حلیے میں دلہن نہیں ملے گی؟ اس حلیے میں دلہن نہیں ملے گی کیا؟ مقدم نے مسکراتے ہوئے کردم کی طرف دیکھا۔ بالکل نہیں، اگر میری بہن چاہیے تو اپنا حلیہ درست کرو، کردم نے روب جھاڑتے ہوئے کہا تو مقدم مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن ایک سخت نظر تائشہ کو ڈالنا نہ بھولا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی بیٹا، تم نے تائشہ کو کردم کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا۔ پھوپھو سائیں، آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن تائشہ کو کہیے کہ باز آ جائے، ان سب حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کردم کا نکاح ہو چکا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں بھی کچھ اور لکھا ہوگا، اسے کہیں کہ اس طرح سے ناشکری کر کے اپنا نصیب نہ بگاڑے۔
مقدم نے پھپھو سائیں سے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن تائشہ پر اسے اب بھی بہت غصہ تھا، جو کردم کے لیے اپنے نانا کا خواب اس طرح سے کسی اور کے حوالے کر آئی تھی۔ رخصتی کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ دھڑکن کو کردم کے کمرے میں پہلے چھوڑا گیا۔ جانے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی رسم تھی جو اس ہی حویلی سے شروع ہو کر حویلی میں ختم ہو گئی، لیکن اسے بار بار اپنے بابا یاد آ رہے تھے، جو رخصتی میں بہت زیادہ اداس لگ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ کردم تمہارا سایہ ہے اور تم نے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ مرد کے بغیر عورت کا کوئی وجود نہیں، ایک مرد ہی عورت کا اصل محافظ ہے، اور دھڑکن کا حافظ اب کردم ہے۔ بابا کی ساری باتوں پر ہاں میں سر ہلاتی ان کے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی، جبکہ حوریہ کو اس طرح کا کوئی کندھا نصیب نہ ہوا سوائے کردم کے۔ وہ جو کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، اس نے کہاں کسی اور کے گھر جانا ہے، لیکن نہ جانے کیوں کردم کا کندھا ملتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ شاید ہی وہ اس گھر میں کردم سے زیادہ کسی سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس کا سگا بھائی نہیں تھا، مگر سگوں سے بڑھ کر تھا۔ دھڑکن کو لا کر کردم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں کردم کمرے میں آ گیا تھا، کیونکہ کردم کبھی زیادہ دوست نہیں بناتا تھا، اور گاؤں کے کسی بھی لڑکے کی اتنی اوقات نہ تھی کہ کردم کو اس کی دلہن سے ملنے سے روک سکے، جبکہ سویرا اور تائشہ نے کسی رسم میں حصہ نہ لیا۔ اس نے سالی ہونے کے ناطے سویرا کے لیے گفٹ لیا تھا، لیکن شاید اسے کسی رسم میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ دھڑکن اپنے دل کی دھڑکن شمار کرتی چپکے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بتانا شروع کروں میں رومانٹک ہوں یا نہیں؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے پتا ہے آپ ہو۔ اپنی جان مشکل میں دیکھ کر دھڑکن فوراً سے بولی تھی۔ اچھا، تو تمہیں پتا ہے کہ میں رومانٹک ہوں؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ میں کتنا رومانٹک ہوں۔ اسے ایک ہی لمحے میں کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ کردم سائی، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے یہ سب کچھ اتارنا ہے۔ وہ اسے اپنے اس قدر نزدیک دیکھتے ہوئے بولی۔ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کام کے لیے میں ہوں نا۔ وہ اسے اپنی باہوں سے چھوڑے بغیر بولا۔ دھڑکن نے ایک بے بس سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اس طرح سے مت دیکھو دھڑکن، تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے گی، وہ شرارت سے کہتا اس کے خوبصورت چہرے پر جھکا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو دھڑکن ذرا سا پیچھے ہٹی، یوں اس کی قربت میں اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کردم نے اسے اس طرح سے خود سے فاصلہ بناتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیا۔ آج کی رات یہ دوریاں نہیں چلیں گی، وہ اسے اشارے سے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ اس کی گستاخ نظروں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے بہانہ بنانے لگی۔ ابھی کہاں؟ ابھی تو کہا کہ اس کام کے لیے کردم سائیں حاضر ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ اس کا دوپٹہ جو نہ جانے کتنی پنس سے سیٹ کیا گیا تھا وہ ایک ایک کر کے کھولنے لگا۔ کردم سائیں، وہ اسے دیکھ کر بے بسی سے پکارنے لگی، کیونکہ اس کا دوپٹہ کردم اتار کے دور اچھال چکا تھا۔ بولو دھڑکن سائیں، آج جو کہو گی مانوں گا، سوائے دوری کے۔ دھڑکن کو اپنی شرٹ کی ڈوری کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کردم نے ذرا سا اس کی گردن پر جھکا تو دھڑکن نے مضبوطی سے اس کے کندھوں کو تھاما۔ اس کے اس طرح سے گھبرانے پر وہ مسکرایا تھا۔ گھبراؤ مت دھڑکن، میں کوئی غیر نہیں ہوں جو تم اس طرح سے ڈر رہی ہو۔ مجھ سے اس طرح سے ڈرو گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، وہ اسے خود سے لگائے محبت سے بولا۔ دھڑکن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو ڈر تو لگے گا نا، وہ آہستہ سے منمنائی تو کردم مسکرا دیا۔ مطلب دیکھنے سے مسئلہ ہو رہا ہے، ابھی اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ کردم نے مسکراتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹایا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اب تو ڈر نہیں لگ رہا نا، وہ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا، جب دھڑکن نرمی سے مسکرا دی۔ وہ کوئی غیر محرم تھوڑی تھا جس کی قربت میں وہ ڈر رہی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس کا جیون ساتھی۔ دھڑکن اپنی آنکھیں بند کیے کردم کی بے باکیاں محسوس کر رہی تھی۔ مقدم نے کمرے میں قدم رکھا تو حوریہ بیڈ پر بیٹھی کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا، اور ایسے ہی کھڑے اس نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کی رات میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لوں گا، لیکن تمہارے اس معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ اسی چہرے نے تو مجھے اپنا گھائل بنایا ہے، وہ بے دردی سے اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے بولا۔ حوریہ اس کے جارحانہ انداز پر گھبرا کر پیچھے ہوئی، جب مقدم نے اسے کھینچ کر ایک بار پھر سے اپنے قریب کیا تھا۔ کہا تھا نا تم سے کہ کل یہ نخرے برداشت نہیں کروں گا میں،
وہ سختی سے کہتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اسے اپنی لبوں پر چبھن محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے مقدم نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ حوریہ نے اپنے لبوں کو چھوا جہاں خون کی ایک ننھی سی بوند تھی۔ بڑی سے بڑی غلطی کر لو مسز مقدم شاہ، اس سے زیادہ بری سزا مقدم شاہ کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر لگاتا محبت سے بولا۔ حوریہ پرسکون سی اپنی آنکھیں موند گئی۔ اگر تم نے مجھے نخرے دکھائے تو پچھتاؤ گی۔ وہ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتا مسکرا کر بولا۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا مقدم سائیں، مجھے لگا آپ اب مجھ سے خفا ہیں۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ ناراض تو تھا تم سے، لیکن آج تمہارا یہ حسین چہرہ دیکھ کر مقدم شاہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا۔ تمہارے پاس بہت سے طریقے ہیں مجھے اپنا اسیر کرنے کے، سب سے زیادہ خوبصورت طریقہ تمہارا یہ حسین روپ۔ وہ اس کے دلہن کی طرح سجے سراپے کو دیکھ کر بولا۔ مقدم نے اسے اپنے مزید قریب کیا تو وہ ذرا سا پیچھے ہٹی۔ مقدم کو ناگوار گزرا۔ کہا تھا نا میں نخرے برداشت نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کو نخرے دکھانے کی اجازت نہیں۔ وہ اس کی لو دیتی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا غصہ، تمہاری باتیں، تمہارے نخرے سب سر آنکھوں پر، مگر اس معاملے میں نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے بالوں کا آشیانہ کھولتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ آج میرا ارادہ تمہیں یہ بتانے کا ہے کہ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تب سے کتنا تڑپایا ہے تم نے۔ وہ اس کی آنکھوں پر محبت کی مہر لگاتا آہستہ آواز میں بولا۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں؟ حوریہ نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ ہاں، جب سے تم پیدا ہوئی، تب سے مقدم شاہ نے تمہیں چاہا ہے، تمہیں اپنے لیے سوچا ہے، کبھی نگاہ بھر کر تمہیں نہیں دیکھا، کہیں جذبات بے لگام نہ ہو جائیں۔ لیکن آج یہ دریا نہیں رکے گا۔ آج تمہارے وجود کی رانیاں مقدم شاہ کے نام ہیں، جسے سود سمیت وصول کرے گا۔ مقدم شاہ لائٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹ لیا، اور یہ رات مقدم شاہ کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ دھڑکن کے ساتھ ابھی مشکل سے اس کے 15 منٹ گزرے تھے کہ اس کا دروازہ زور سے بجا۔ اف، یہ کون سے ظالم لوگ آ گئے ہیں جو آج کی رات بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہے؟ وہ اندھیرے میں بڑبڑایا تھا جب اسے دھڑکن کی معصوم سی ہنسی سنائی دی۔ یہ مت سوچنا کہ تم بچ گئی ہو، 2 منٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتے ہوئے بولا اور نیچے اترا اور اپنی شرٹ کو دوبارہ پہننے لگا، جبکہ دھڑکن شرم سے نظر تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ ابھی اتنا بھی مت شرماؤ، شرمانے والا تو ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ آنکھ دباتا اس کے قریب سے اٹھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ کردم سائیں جلدی چلیے، باہر گاؤں والے احتجاج کر رہے ہیں۔ دروازے پہ اس کا خاص ملازم کھڑا اسے بتا رہا تھا۔ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ کردم کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ آپ نیچے چلیے، ملازم نے پریشانی سے کہا تو کردم دروازہ بند کرتا ہوا نیچے آ گیا۔ کردم باہر آیا تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ وہ دادا سائیں کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ میں مقدم سائیں کو بلا کے لاتا ہوں، اس کے ملازم نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سنبھال لوں گا۔ کردم کے کہنے پر ملازم نے پیچھے دور کھڑی سویرا اور تائشہ کو دیکھا تھا، پھر وہ نظر جھکا گیا۔ تائشہ، یہ ملازم اوپر مقدم سائیں کے کمرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سویرا نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا سویرا دیدا، میں نے تو اسے کہا تھا جیسے ہی گاؤں والے اکٹھے ہوں وہ مقدم لالا اور کردم سائیں کو بلا لائیں، لیکن یہ تو صرف کردم سائیں کو بلا کر لایا ہے، تائشہ نے کہا تو سویرا ملازم کو غصے سے گھڑتی گاؤں میں ہونے والا نیا تماشا دیکھنے لگی۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں میری شادی پر اعتراض کرنے والے؟ کردم کو ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھیے کردم سائیں، حویلی والوں نے جو اصول بنائے ہیں ہم ان کے پابند ہیں، ہم نے وہی کیا ہے جو آپ لوگوں نے ہم سے کرنے کو کہا، اب وہ اصول آپ خود کیوں توڑ رہے ہیں؟ گاؤں کے ایک آدمی نے سامنے آتے ہوئے سوال پوچھا۔ کس نے اصول توڑے ہیں؟ کردم نے پوچھا۔ آپ نے توڑے ہیں کردم سائیں، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ کیا چاہتے ہو تم لوگ، اور کون سا اصول توڑا ہے میں نے؟ میرے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو اس گاؤں میں ہر اصول توڑنے والے انسان کو ملتی ہے۔ کردم فیصلہ کرتے ہوئے آگے ہوا۔ اس سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی غلطی ہو سکتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے گاؤں کا ایک آدمی اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا، آپ نے اس لڑکی کو طلاق دلوائی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ آدمی اس لڑکی سے عمر میں بہت بڑا ہے اور وہ لڑکی 18 سال کی نہیں ہے، اور گاؤں میں یہ اصول بنایا تھا کہ کوئی بھی 18 سال سے کم لڑکی کو رخصت نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ یہ اصول کیسے توڑ سکتے ہیں؟
اس آدمی کی مکمل بات سننے کے بعد اس نے دادا سائیں کو دیکھا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر دھڑکن کی عمر دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی۔ معاملے کو سمجھتے ہوئے احمد شاہ آگے ہوئے تھے۔ میری بیٹی 18 سال کی ہو جائے گی اگلے مہینے، صرف 17 دن رہ گئے ہیں اس کے 18 سال کے ہونے میں، احمد شاہ نے کہتے ہوئے کردم سے نظر چرائی تھی، جبکہ اپنا ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل کردم نے اتنی زور سے زمین پر پھینکا تھا کہ وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نکاح نامے پر لڑکیوں کی عمر نہ دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن گھر میں کردم کو یہ بات نہ بتانا واقعی ہی غلط تھا۔ اس نے کیوں نکاح نامے پر دھڑکن کی عمر نہیں دیکھی تھی؟ اپنا ہی بنایا ہوا اصول اس نے کیوں توڑا تھا؟ وہ خود اصولوں کا پابند اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا تھا؟ ہمیں یہ ساری باتیں نہیں سننی ہیں احمد سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر گاؤں کی بیٹیوں کے لیے اصول بنائے گئے ہیں تو یہی اصول حویلی کی بیٹیوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ کردم شاہ نے غلطی کی ہے اور اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ نہ جانے وہ آدمی کس کی باتوں میں آ کر اتنی باتیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، بتائیں آپ مجھے کیا سزا دینا چاہیں گے؟ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیجئے، میں دھڑکن کو نہیں چھوڑوں گا، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ کردم جلد سے جلد اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتا تھا۔ فیصلہ تو شاہ سائیں کریں گے۔ بتائیے شاہ سائیں، اس طرح کا اصول اگر کسی گاؤں والے نے توڑا ہوتا تو آپ اسے کیا سزا دیتے؟ وہ آدمی اب شاہ سائیں سے مخاطب تھا۔ نکاح جائز رشتہ ہے اور ہمارے دین میں بچیوں کا نکاح کیا جاتا ہے، لیکن قانونی طور پر دھڑکن ابھی 18 سال کی نہیں ہے، اسی لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں جب تک دھڑکن 18 سال کی نہ ہو جائے تب تک ہم اس کی رخصتی واپس لیتے ہیں۔ دھڑکن کو اب 17 دن کے بعد ہی رخصت کیا جائے گا۔ دادا سائیں نے فیصلہ کرتے ہوئے ایک نظر کردم کی طرف دیکھا جو شاید ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کے فیصلے سے مطمئن تھے اور ویسے بھی اس غلطی کی اس کے علاوہ اور کوئی سزا ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ کردم تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ دادا سائیں نے پوچھا۔ آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر دادا سائیں، کردم کہتا ہوا وہاں سے باہر جا چکا تھا۔ دادا سائیں جانتے تھے کہ وہ ڈیرے پر جا رہا ہے اور آج کی رات وہیں رکے گا۔ تائشہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ سویرا کا پہلا پلان تھا جو کامیاب ہوا تھا۔ کل ہی ایک ملازمہ کردم کی تعریف کرتے ہوئے اسے کردم کے گاؤں کے لیے کیے جانے والے کام بتا رہی تھی، جس میں اس نے کردم کے اصول کے بارے میں بات کی تھی، اور وہیں سے سویرا کو پتہ چلا تھا کہ وہ 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی بھی اس گاؤں کا اصول توڑنا ہے۔ سویرا جانتی تھی کہ دھڑکن کی عمر 18 سال نہیں ہے۔ اس نے اس ملازمہ کو اس طرح سے پزل کیا تھا کہ گاؤں میں جا کر ڈھنڈورا پیٹ چکی تھی۔ تائشہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ، کچھ بھی کرتے ہوئے بھی وہ دھڑکن اور کردم کو الگ کر چکی تھی۔ اب 17 دن سے پہلے ان دونوں کی طلاق کروانی تھی، لیکن سویرا کو اس بات کا افسوس تھا کہ مقدم کو اس سارے معاملے میں شامل تک نہیں کیا گیا تھا۔ اس کا ارادہ تو مقدم کو حوریہ سے دور کرنے کا تھا، لیکن اس کے پلان میں گڑبڑ ہو گئی، لیکن تائشہ کا فائدہ ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دھڑکن، یہ کیا ذرا سی بات ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ دلہن کو دلہے کے کمرے سے نکال کر واپس اسی کمرے میں لا کر پھینک دیا گیا، اور اس پر کردم سائیں نے ذرا سا بھی اعتراض نہیں اٹھایا۔ مانا کہ اس کی شادی زبردستی کی گئی ہے، لیکن تم اس کی دلہن ہو، اس طرح سے کیسے کر سکتا ہے وہ تمہاری بے عزتی؟ سویرا مقدم اور حوریہ کا غصہ دھڑکن کو کردم کے خلاف کر کے نکال رہی تھی، لیکن سویرا دیدہ کردم سائیں مجبور تھے۔ دادا سائیں نے فیصلہ کر دیا تھا تو اب وہ کیا کرتے؟ تمہارا دماغ خراب ہے دھڑکن، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے دھڑکن، تمہیں تمہاری شادی والی رات اس کے کمرے سے نکال کر واپس تمہارے کمرے میں بھیج دیا گیا ہے، اور وہ آ کر تمہیں کچھ سمجھاتا، اس بارے میں تمہیں کچھ بتاتا وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈیرے پر کیوں گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ تم سے جڑے جذباتوں کا سودا ڈیرے پر نہ کسی سے کر رہا ہو۔ سویرا اس کے کان کی بالکل قریب بولی تھی، جس سے وہ اور کنفیوز ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا سویرا دیدہ؟ مطلب صاف ہے دھڑکن، اب تم بچی نہیں ہو، شادی شدہ ہو، اور وہ آخر مرد ہے، یقیناً اس وقت وہ تمہارے حقوق سے کسی اور کو نواز رہا ہوگا۔ نہیں سویرا دیدہ، کردم سائیں ایسے نہیں ہیں۔ سویرا کی باتیں اسے اس وقت بہت بری لگ رہی تھیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ ہاں شاید نہیں ہوگا، میں بھی نہ جانے کیا بات لے کے بیٹھ گئی، اپنی کچھ پرابلم کی وجہ سے تمہاری شادی میں بھی ٹھیک سے شرکت نہیں کر پائی، لیکن 17 دن بعد تمہاری رخصتی بہت دھوم دھام سے کریں گے۔ چلو اب تم ریسٹ کرو، میں بھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ سویرا خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر جا چکی تھی۔ کردم سائیں سچ میں ڈیرے پر کسی لڑکی کے ساتھ ہوں گے؟ یہی ایک بات سوچ کر دھڑکن کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ نہیں کردم سائیں ایسے نہیں ہیں،
وہ خود کو جتنا یقین دلاتی بار بار اس کا دھیان اتنا ہی سویرا کی باتوں پر چلا جاتا۔ ساری رات اس سے یہ سوچ کر نیند نہ آئی تھی کہ کردم شاہ کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ یہاں تک آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور جانا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔